أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كل نفس ذائقة الموت یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت برحق موت آ کے رہے گی۔ لیکن ان دنوں اکثر سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی کے موت کی غلط خبر افواہ بن کے آتی ہے۔ اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد، اپنا ویوز بڑھانا ہوتا ہے یا اپنی پولیٹی دکھانا رہتا ہے یا یہ دکھانا رہتا ہے کہ ہم اتنے بڑے یہ ہیں، ہم اتنے بڑے وہ ہیں۔ موت تو برحق ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ ہر روز ہمارے دروازے پر 2 دفعہ دستک دیتا ہے، یعنی 2 بار ہر شخص کے بعد حاضری وہ دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایسا نہ کہ اس کا وقت ہو مرنے کا اور مس کر جائے۔ اس مس نہیں کرنے کی وجہ سے وہ لگاتار ہر روز 2 دفعہ موت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سمجھا، یعنی ملک الموت حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال موت برحق ہے اور اسے ہم جان رکھیں اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی۔ دنیا جو ہے مثل آخرت ہے، ہمیں آخرت کی کھیتی کے طور پر یہ دنیا ملی ہے، یعنی کہ اپنے حسن و اخلاق، کردار اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو پابندیاں ہم پر عائد ہیں، جو منہیات ہم پر عائد ہیں، ان سب کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے تاکہ آخرت بخیر ہو سکے۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ موت سے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ مومن ہے جو ہر روز موت کو یاد کرتا ہے۔ مومن کی پہچان ہے کہ وہ موت کو ہر روز یاد کرتا ہے۔ اس سے اسے استغفار کرنے کا بھی جذبہ بڑھتا ہے اور اللہ کے یہاں آنے کا اشتعال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے۔ اس طرح سے اسے گناہ کم ہونے کا امکان رہتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، یعنی یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ رہنے والے، ہم کو ایک روز موت آئے گی، سمجھا۔ اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے۔ نہ زندگی جاوداں اپنی، نہ مرگ ناگہاں اپنی۔ مرگ ناگہاں تو ہونی ہی ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، لہذا ہم اس دنیا کو مثل آخرت سمجھیں اور آخرت کی کھیتی کریں، اپنا حسن اخلاق بہتر رکھیں۔ تمام گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ گناہ جو دوسرے کا قرض ہے، دوسرے کی اظہار ثانی ہے، دوسرے کی غیبت گوئی ہے، یہ سب گناہ جو ہیں بندوں کو خود توبہ کر کے اس سے نقصان ہوا اس کا ازالہ اس کو کر کے ہی آنا ہے۔ جو نقصان دوسرے کا کیا ہے اس کا ازالہ کر کے آنا ہے، ورنہ یہاں اس کی وجہ سے اور آپ کی نیکی بدل دی، یعنی اس کے کیے ہوئے گناہ آپ کے سر منڈ دیے جائیں گے اور آپ کی ہوئی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے۔ بہرحال موت برحق ہے، ہمیں موت کے لیے تیار رہنا۔ کثرت سے مومن پہچانے کو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام شریف میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر کل شیء الیہ ترجعون، ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے انما کل شیء الیہ، ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا، اس سے یہ فائدہ ہے کہ ہم گناہ کم کریں گے اور گناہ خدا نہ خواستہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے توبہ کرنے والا شخص۔ گناہ تو برحق ہے، تو ریئر ٹو ہیومن، لیکن اور فارگیو از ڈیوائن۔ اللہ اس بات کو تیار رہتا ہے کہ ہم اسے معاف کریں، لیکن وہ توبہ بھی کرے تب تو اس کو معاف کیا جائے۔ اس بات کا پسند کر کے اللہ میں غلطی ہو گئی، اب ہم آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، اس کے مرتکب نہیں ہوں گے، تو اللہ سب سے زیادہ بے چینی سے بندے کے توبے کا انتظار ہوتا ہے کہ کتنا، لہٰذا ہمیں چاہیے خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو تو جلد جلد توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے کب؟
جب موت بالکل قریب ہوتی ہے. یوں سمجھ کہ جب نزاع کے عالم میں آپ ہوں گے تو آپ کی موت کا توبہ کا دروازہ بند ہوگا. جب موت آپ کے قریب ہوگی نزاع کے عالم میں ہوں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور توبہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر قائم دام رہیں. توبۃ النصوح جسے کہا جاتا ہے نا خالص توبہ، ایسا توبہ جس کے بعد پھر کبھی گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو اور نہ گناہ قریب و بھٹکے. جزاک اللہ خیر. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو پر اگر میرے چینل پر نئے ہیں براہ کرم سے سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس لیے بابرکت ویڈیو کے ساتھ میں اکثر آپ سے ملتا رہوں گا، آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. جزاک اللہ خیر. آپ اجازت دیجیے.